بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 4 سے 8 کی تفسیر اینڈ ترجمہ۔ آیت نمبر 4، کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، جب کہ تم ان کے مہر ادا کرو اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یا نہیں یہ نہیں کہ اعلانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو، اور جو ایمان سے انکار کرے ان کے اعمال ضائع اور حقارت ہیں، اور آخر میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے جس میں یہودی اور عیسائی تھے، جو جانور کو ذبح کرتے وقت انہی شرائط کو مد نظر رکھتے تھے جو ہمیں شریعت بتاتی ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو اسلامی شریعت کے مطابق جانور کو ذبح کرے، وہ چاہے عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، ان کا ذبیحہ کھانا حلال ہے۔ ان اے سینس ذبیحہ کہتے ہی حلال چیز کو ہیں۔ لیکن آج کل جو یہودی اور عیسائی ہیں نا، ایک بہت بڑی ان کی تعداد ہے جو در حقیقت دہریہ ہیں، یعنی خدا ہی کے قائل نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کا ذبیحہ کھانا جو ہے نا وہ حرام ہوگا، حلال نہیں ہوگا۔ اچھا، یہاں پر اہل کتاب کی جو خواتین ہیں، چاہے وہ عیسائی ہو یہودی ہوں، تو ان سے بھی نکاح کرنا جائز قرار دیا گیا ہے۔ دیکھیے، یہ آج کل کے زمانے کے جو یہودی اور عیسائی ہیں نا، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو دین ابراہیمی پہ تھے، یعنی اللہ کو ایک مانتے تھے، ربوبیت پر یقین رکھتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور تو نہیں ہوا تھا نا، تو جو نبی کا زمانہ نہیں پائے گا اور اس سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، لیکن اگر وہ دین ابراہیمی پہ ہوگا تو وہ پھر جنت کا حقدار ہوگا۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے بعد اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ چاہے وہ دین ابراہیمی پہ کیوں نہ ہو، وہ جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننا، رسول ماننا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو ایسے لوگ جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پیغمبروں پر یا کتابوں پہ یقین نہیں رکھتے، یا اپنی کوئی ان کی فیبریکیٹڈ بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان پر یقین کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا نہ ذبیحہ حلال ہے اور نہ ایسے لوگوں کی عورتیں حلال ہیں، unless کہ آپ نے ان کو مسلمان کرنے کے بعد نکاح کیا ہو۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر کوئی عورت واقعی یہودی یا عیسائی ہو لیکن اس بات کا قوی خطرہ ہو کہ وہ اپنے شوہر یا بچوں پر اثر ڈال کر انہیں اسلام سے دور کر دے گی، تو ایسی عورت سے نکاح کرنا بھی گناہ ہوگا۔ اور یہ کہ اگر تم نے نکاح کیا ہے تو اس کو مہر دو اور اس کا باقاعدہ اعلان کرو، یہ نہیں ہے کہ چھپ کے نکاح کر لیا، بھائی چھپ کے نکاح نہیں ہوتا، چھپ کے زنا ہوتا ہے۔ اور آخر میں ہے کہ اگر جو لوگ ایمان نہیں لائے، چاہے جتنی بڑی نیکی کر لیں، یعنی نیکیوں کے انبار لے آئیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں وہ ضائع ہو جاتے ہیں اور اللہ ان کو حقارت سے دیکھتا ہے۔ ایک پھونک سے اللہ ان کے بڑے بڑے اعمال و بڑے بڑی نیکیوں کو اڑا دے گا۔ تو اچھے عمل کرنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دیتا تو ان کو بھی ہوں جو مجھے ایک نہیں مانتے، لیکن جن کو میں پسند کرتا ہوں ان کو ایمان دیتا ہوں۔ تو بڑی نیکی کرنے یا اچھے عمل کرنے سے پہلے اپنے ایمان کا ضرور جائزہ لے لیجئے گا۔ اچھا، اب جو یہ آیت نمبر 6 آ رہی ہے نا، بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ ہے وضو کے متعلق۔ دیکھیں، وضو کا کرنے کا جو حکم ہے ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے، تو سوچئے کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ سردی بہت ہو رہی ہے تو کیا ہم بغیر وضو کے نماز پڑھ لیں؟ بھائی نماز تو جو ہے وضو کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی ہے، یہ شرائط میں سے ہے۔ اور یہ حکم بھی کن لوگوں کے لیے ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے منہ کو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اچھا، سنت میں نا پورا طریقہ ہے، لیکن اگر پانی کی کمی کی وجہ سے یا طبیعت کی وجہ سے کوئی ان چاروں فرائض پر عمل کر لے گا، اس کا وضو ہو جائے گا۔ لیکن وہی بات ہے کہ جب آپ جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا، جب آپ سنت پر عمل کر کے سنت کے طریقے سے وضو کریں گے تو اس میں آپ کو اجر زیادہ ملے گا۔ اور آگے اس آیت میں کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، وہاں پر وضو سے صرف کام نہیں چلے گا۔ جنابت کا مطلب ہے کہ جب عورت جو ہے وہ اپنے پیریڈ سے فارغ ہو جائے یا ہسبینڈ وائف
کی جو ریلیشن شپ ہے اس کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے تو اس میں صرف وضو سے کام نہیں چلے گا، اس میں آپ نے پورا غسل کرنا ہوگا۔ ہاں، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ملے ہو، جو میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا، اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اور تیمم کا طریقہ بھی ہم نے اپنے یوٹیوب چینل جس کا نام ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب، اس پر اپلوڈ کر دیا ہے، تو برائے مہربانی ضرور دیکھ لیجیے گا۔ غسل کا طریقہ بھی ہے، وضو کا طریقہ بھی ہے، اور تیمم کا طریقہ بھی ہے۔ اور اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو، یعنی مٹی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا ہے اور اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ دیکھیے ہمارا دین کتنا آسانیوں کا دین ہے۔ ہاں، نہ سمجھ کر اور علم کو حاصل نہ کر ہم نے اپنے لیے خود ہی مشکل پیدا کی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے، لا علمی ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس دنیا میں بھی اس کے نقصانات اٹھانے پڑیں گے اور آخرت میں بھی۔ تو ہر نعمت کے حاصل کرنے پر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ آیت نمبر 7، تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو اور اس کے عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ لیا گیا تھا۔ اچھا، وہ جو عالم ارواح پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی بھی ارواح تھی، جتنی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں ارواح کو بھیجنا تھا، ان کو شعور میں لانے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک سسٹم تھا، وہاں پر ان ارواحوں کو جمع کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ جب تم اس دنیا میں جاؤ گے تو صرف تم میری عبادت کرو گے۔ اور یہ ہم سب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے سنا ہے، اب ہم اس کو مانیں گے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ گھڑی گھڑی قرآن مجید میں ہمارے وعدے کو یاد کرواتا ہے، کیونکہ ہم اس کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں۔ ہم وعدہ کر کے تو اس دنیا میں آ گئے، لیکن اب کیا کرتے ہیں؟ صبح شام اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ وعدے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وعدے کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کرنا، اور اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اتنی اطاعت کرو کہ نافرمانی نہ کر سکو، اتنا شکر ادا کرو کہ ناشکری نہ کر سکو، اور اتنا ذکر کرو کہ اس کے بغیر رہ نہ سکو۔ یہ ہے اطاعت۔ آیت نمبر 8، اے ایمان والو، تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کرے۔ عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یقین جانو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہاں پہ بہت امپورٹنٹ بات آ رہی ہے کہ سب سے پہلے کیا ہے کہ تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ۔ پہلے تو اپنا حق تلاش کریں، اور سامنے والے کا بھی، کہ سامنے والے کے حقوق کیا ہیں، آپ کا اپنا حق کیا ہے، کیونکہ حق تلفی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے سامنے حق کو ظاہر کر دے تو اس کے لیے آواز اٹھاؤ، کیونکہ عموماً ہمارے گھروں کی جو شریعت ہے اس میں ماں جو ہے وہ بیٹے کو ڈراتی ہے شادی کے بعد، بہنیں جو ہیں وہ بھائی کے اوپر اپنا روب رکھتی ہیں کہ اب تمہاری شادی ہو گئی تو بس اب ہم آوی ہیں، بھابھی کچھ نہیں۔ اچھا، اس طرح ماں بیٹی جو ہے وہ اپنے معاملات میں، سسرال کے معاملے میں یا گھروں کے معاملے میں جو شریعت ہے اس میں انصاف نہیں کر پاتے، ماں باپ اولاد کے بیچ میں انصاف نہیں کر پاتے۔ تو جہاں آپ دیکھیں کہ ناانصافی ہو رہی ہے، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، کوئی سا بھی رشتہ جو انصاف پر نہ کھڑا ہو اس کا ساتھ نہیں دینا۔ کیونکہ یہاں پر جو آ رہا ہے نا کہ کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر لے، تو ضروری نہیں ہے کہ یہ بہت بڑے پیمانے پر آپ یہ معاملہ کریں۔ گھروں کے اندر بھی بڑی ناانصافیاں ہوتی ہیں، ماں باپ اولاد کے بیچ میں کرتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ناانصافی جہاں پر ہو رہی ہے اس میں ساتھ نہیں دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ منع فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی کچھ نہیں کہے گا، خاص طور پہ ماں باپ ہیں، ہم اچھا بھی کریں برا بھی کریں، کون ہمیں منع کرنے والا؟ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے ہر شخص
بندہ بن کر پیش ہوگا۔ وہاں پہ کوئی ماں باپ، کوئی بہن بھائی، اللہ کے سامنے اس طرح کے رشتے جو ہے وہ بالکل کام نہیں آئیں گے۔ آپ نے اپنے اعمالوں کے ساتھ اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ نہ کوئی پیسہ کام آئے گا، نہ کوئی رشتہ کام آئے گا، نہ کوئی بہت بڑے دنیا میں عہدے پر ہو وہ فرشتوں کو کچھ کہہ کے لے دے کے اس طرح کے معاملات سلجھا لے، نہ، وہاں پہ صرف اور صرف اللہ کی چلے گی۔ اس دنیا میں بھی اللہ ہی کی چلتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیونکہ اشرف المخلوقات بنا کے اس کو اختیار دے دیا ہے، تو دیکھا جائے تو بیسیکلی انسان بے حس ہو گیا ہے۔ یہ بھول بیٹھا ہے کہ میں اللہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ اس دنیا میں آ کر میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اپنے اس وعدے کو یاد کریں، کیونکہ مومن اپنے وعدے سے پھر نہیں سکتا۔ اللہ کی عبادت کرنے کا مقصد ہے کہ گناہوں سے بچنا اور نیکیوں پر عمل پیرا ہونا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔